کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آیا کوٹ ان کوٹ کہ یہ سہیل آفریدی بھارت اسرائیل اور ٹی ٹی پی کو خوش کرنا چاہتے ہیں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جب بھارت اور اسرائیل افغانستان میں انٹرفیئر کر کے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہی ہے اور یہ بھی کہتے ہیں ان کو سپورٹ کریں، تو انڈائریکٹلی تو دونوں ایک جگہ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرو، پاکستان میں حالات خراب کریں. آپ بولیں کے ساتھ مذاکرات کرو. بھائی جو میرے آئین کو نہیں مانتا، جو ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے ہوئے ہے، جو میرے قانون کو نہیں مانتا، آپ کہتے ہیں ساتھ مذاکرات، وہ اس لیے آئے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے. یہ جو ایک سیٹ اپ ایک بنا ہوا تھا اس سے پہلے، ایپیکس کمیٹی، پھر ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی، پھر اس کے بعد سارا نیچے بھی، اس کے اندر یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کوئی اپنی انٹینٹ دی ہے کہ وہ جائیں گے؟ دیکھیں، ابھی تک تو ایپیکس کمیٹی وزیر اعلیٰ چیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 18 امendment کے بعد. جی جی، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ لیگلی ایپیکس کمیٹی کوئی ایسی، اٹس جسٹ گیدرنگ اور میٹنگ آن انفارمیشن، بٹ اس میں کوئی ایسا اختیار، لیکن کم از کم انفارمیشن تو ملتی ہے نا ان کو. آج تک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس سی ایم صاحب نے نہیں بلایا. حق تو یہ ہے کہ پرانے اور اس میں یہ تو منتھلی بیس پہ بلاتے کہ جو سچویشن ہمارے صوبے میں چل رہی ہے تو یہ تو منتھلی بیس کے اوپر ہوتا ہے، لیکن نہیں ہوتے. اب یہ انہوں نے پتہ نہیں کس طریقے سے کس لیول پہ، لو لیول پہ لکھا ہے کہ جی کور کمانڈر صاحب آئے اور ہمیں بریف کریں. بالکل آپ کو بریف کریں گے، لیکن اسے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. پہلے آپ آئی جی سے بریفنگ لے لیں کہ آپ کی صوبے میں سچویشن کیا ہے، اگر آپ، اور اس کو پھر لوگوں میں بتائیں یا اس کو صوبائی اسمبلی میں بلائیں. پہلے بھی صوبائی اسمبلی میں ہماری جو سیکورٹی کمیٹی ہے اس کو آئی جی صاحب نے بریف کیے. تو یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، وہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا ان کو نہیں پتا؟ مطلب مجھے پتا ہے، ہر شہری کو پتا ہے، کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر ایک ایونٹ ہو رہا ہے اور اس میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں وہ افغان شہری ہیں، آپ ابھی کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ان لوگوں سے مذاکرات کریں، آپ افغان ریفیوجیز کو جو آپ کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آیا کوٹ ان کوٹ کہ یہ سہیل آفریدی بھارت اسرائیل اور ٹی ٹی پی کو خوش کرنا چاہتے ہیں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جب بھارت اور اسرائیل افغانستان میں انٹرفیئر کر کے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہی ہے اور یہ بھی کہتے ہیں ان کو سپورٹ کریں، تو انڈائریکٹلی تو دونوں ایک جگہ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرو، پاکستان میں حالات خراب کریں. آپ بولیں کے ساتھ مذاکرات کرو. بھائی جو میرے آئین کو نہیں مانتا، جو ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے ہوئے ہے، جو میرے قانون کو نہیں مانتا، آپ کہتے ہیں ساتھ مذاکرات، وہ اس لیے آئے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے. اور مذاکرات میں آپ کیا کریں گے؟ ایک چیز اب یہ جو 9 مئی سے متعلق فورنسک رپورٹ آئی ہے، اس کے اندر ظاہر ہے کہ انوالومنٹ کا معاملات ہیں. کیا مستقبل آپ کو لگ رہا ہے وزیر اعلیٰ کا سہیل آفریدی؟ دیکھیے، اس ملک کی ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے فیصلے سالوں سال بعد ہوتے ہیں. شیخ ذوالفقار بھٹو کا عدالتی قتل ہوا، 45 سال بعد عدالتوں نے کہا کہ ہم معذرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، غلط فیصلہ ہوا تھا. کیا شیخ ذوالفقار بھٹو واپس آ سکتے تھے؟ لیکن 45 سال بعد ان کو پتا چلا. اب 9 مئی کب ہوا ہے؟ اب جا کے فرانسک آ رہی، چیزیں آ رہی ہیں، اور مطلب ہے کہ اب چلو آپ بھی گئے، لیٹ آئی، ابھی آگے. اب کیا عدالتوں کو کیا چاہیے؟ بھئی آپ سپیڈی ٹرائل کریں. اگر میں نے کیا ہے، آپ نے کیا ہے، اے بی سی کسی اور نے کیا، آپ سزا دیں. روزانہ ٹی وی پہ مطلب ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے کہ فیصل کنڈی شامل ہے، ستی صاحب شامل ہے، فلاں شامل ہے، فلاں. بھئی آپ جائیں کورٹ، اس کورٹ کو بولیں مہربانی کریں، جو جوڈیشل سسٹم ہمارا ہے، ان چیزوں کے فیصلے کریں. 9 مئی جیسا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. بالکل ایسے جو ہوا. اب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو 9 مئی بھی نہیں کیا، ہم نے تو یہ کام بھی نہیں کیا. اور 9 مئی میں جس طریقے سے ویڈیو اپلوڈ کر کے، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے خدا نخواستہ آپ کو کوئی مشن دیا پاکستان فتح کرنے کا اور جھنڈے لہرانے کا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں بھی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا. کون تھے بھائی؟ آسمان سے کوئی مخلوق اتر آ گئی. ویسے اس لیکن جو بھی فرانسک رپورٹ آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہماری عدالتوں کو سپیڈی ٹرائل کے اوپر عمل درآمد بیسڈ آن دیٹ رپورٹ آپ کی اسسمنٹ کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی کرسی خطرے میں ہو سکتی ہے اگر سپیڈی ٹرائل جیسے کہ آپ کہہ رہے ہو؟ دیکھیں، ماضی میں آپ مجھے بتائیں کہ گیلانی صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے سوئس عدالتوں کو خط نہیں لکھے. ہاں، حالانکہ بلو بک کے مطابق وہ نہیں لکھ سکتے تھے. آپ کے پاس ایک آئین کی کتاب پڑھی، آئین پہ ملک چلائیں گے. اس نے کہا بلو بک میں لکھا نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، آپ ہمیں خط لکھیں گے، ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اسے کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا آپ ڈسکوالیفائی. اس کو آپ نے ڈسکوالیفائی بھی کر دیا. اس کو مطلب ہے سیکنڈوں کے لیے اس نے سزا دی اور وہ 5 سال کے ڈسکوالیفائی ہو گئے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ انوالو ہے تو عدالتیں اگر سزا دیتی ہیں تو پی ٹی آئی کے پاس تو میجورٹی، پھر کسی اور کو سمجھا سکتے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں فرانسک کی رپورٹ آ گئی، اب عدالتوں نے فیصلہ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ جلدی فیصلہ ہو. خدا نہ خاصہ اگر ایسے 9 مئی جیسے فیصلے نہیں ہوں گے تو خدا سے کل کوئی اور آ جائے گا 9 مئی کی طرح کرے گا. اب یہ 8 فروری کا جو کر رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ایک مومنٹم پکڑ لیا ہے، تو لوگ نکلیں گے. اور محمود خان اچکزئی اگر لیڈر آف دی اپوزیشن بنتے ہیں تو وہ بھی اس طرح سے کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس بنیاد پر وہ خان صاحب کو باہر نکالنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ پاسبل ہو پائے گا؟ آپ کو لگتا ہے 2026 میں ایسا؟ میرے 6 سینس کہتے ہیں کہ 8 فروری کو کچھ نہیں ہوگا. کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا کچھ. میں بھی ہو، لیکن ہوگا سمبولک ہوگا. آپ میں پریڈکشن کر رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہوگا. دوسری بات، محمود خان اچکزئی صاحب پولیٹیکل ہے، میں بڑے ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں. لیکن محمود خان اچکزئی ایک ایسی
کراؤڈ میں پھنس گئے میں نہیں کہتا کہ خدا نہ کرے کہ آخری عمر، لیکن اپنے عمر کی ایسی سے میں ایسی مخلوق میں پھنس گئے کہ میں ان کے لیے دعا گو ہوں. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ بھی چیک کر لیں کہ پی ٹی آئی والوں نے کوئی ایکسپائری ڈیٹ بھی لیڈر اپوزیشن کی رکھی نہیں. ایسا ہے؟ آپ کو لگتا ہے نہیں چل پائیں گے وہ؟ بھیا کسی دن بھی ایک ٹویٹ آ جائے گا کہ میں نے فلاں کو ہٹا دیا اور فلاں کو نامینیٹ کر دیا. وہ نہیں پتا کیسے ہوتا ہے. وہ تو ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوگا. گالم گلوچ نہیں کریں گے، بیرودی بیلٹ بیٹ نہیں کریں گے، تو پی ٹی آئی کی کیٹیگری میں آتے ہی نہیں. لیکن ہیں تو جا رہے مزاج نا تھوڑا سا. لیکن وہ یہ دیکھیں وہ جو بھی ہے وہ ان کی اپنی جگہ، لیکن کم از کم وہ یہ گالم گلوچ بیرودی بیلٹ یہ بات تو نہیں کرتے نا. اس میں تو تھوڑا سا بریک مارتے ہیں اور میں نہیں سمجھتا وہ کریں گے. باقی ان کا اپنا وہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن، لیکن پی ٹی آئی نے یہ آپ کو بتا دیا کہ ان کے پارٹی کے اندر کوئی بھی اتنا اہل اور کمپیٹنٹ بندہ نہیں ہے کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن بن سکے. ان کو تو یہ تعیناتی کا بینیفیشری آپ کی نظر میں کون ہے؟ محمود خان چکزئی. جمہوریت بہترین انتقام ہے. آج عمران خان سے پوچھیں نا کہ آپ جو کرشمے دکھاتے تھے اور جو اسٹیج پہ ناچتے تھے اور جو ڈرامے کرتے سارے لوگوں کو اسمبلی میں گھسا دیا اور آج انہوں نے سب کو بھی اپنے پیچھے لگا دیا. ٹھیک ہے. ایسے میں مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نہیں آئی تو میں آؤں گا، ہماری جماعت آئے گی. کوئی خطرہ ہے حکومت کو ان سے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک جمہوری آدمی ہے اور جمہوریت پسند ہے. انہوں نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے، چیزیں کی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کے لیول کا کوئی احتجاج ہر کسی کا جمہوری حق ہے، پورا میں احتجاج جلسے جلوس کرتے رہتے ہیں. لیکن وہ کراؤڈ مولانا فضل الرحمان کے پاس انہوں نے پہلے بھی لانگ مارچز کیے، اسلام آباد میں مارچ کیا. انہوں نے کبھی ایسا چیز نہیں کیا جو پی ٹی آئی والے کرتے ہیں، اور نہ وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو پی ٹی آئی والے استعمال کرتے تھے. لیکن دیکھتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا مولانا فضل الرحمان صاحب احتجاجی. درمیان میں گورنر راج کا کافی بات اٹھ رہی تھی، ہم آپ سے بھی سوال پوچھتے تھے. اس بار کوئی تیاریاں ہیں، کچھ پتا ہے کسی بھی صورت میں کچھ آپ کو کہا گیا ہے کہ یا بھی کوئی آثار نہیں ہے؟ دیکھیں گورنر راج جو ہے وہ آئین میں اس کی شک موجود ہے اور وہ فیڈرل گورنمنٹ سچویشن کو دیکھ کے کرتی ہے. اور ابھی آج جو ہم بات کر رہے ہیں مجھے ایسا سچ فی الحال نظر نہیں آ رہا ہے. ابھی آپ کو لگ رہا ہے سی ایم صاحب بائی دا بک چل رہے ہیں؟ مطلب اتنے بائی دی بک نہیں ہے، لیکن اتنی بھی زیادہ مطلب ہے کہ آؤٹ بھی نہیں ہے اور اتنی زیادہ ایند بھی نہیں ہے. اس سچویشن میں دیکھیں جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمیں اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں اور جب اینٹی بایوٹکس سے علاج نہیں ہوتا پھر سرجری کی طرف جاتے ہیں. فی الحال اینٹی بایوٹکس چل رہے ہیں تو اس کا علاج چل رہا ہے، اس کا مطلب علاج چل رہا ہے. اگر اینٹی بایوٹک نے کام کرنا چھوڑ دیا تو پھر آگے دیکھتے ہیں کہ سرجری ہوتی ہے. تو ویسے پی ٹی آئی کی مقبولیت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت سب سے زیادہ مقبول ہے، لیکن جو ابھی حالیہ الیکشن ہوئے گو کہ اس کے اوپر وہ الزام دھاندلی کا شور مچاتے ہیں، لیکن وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنی مقبولیت نہیں رہی. دھاندلی کا شور مچاتے ہیں. حکومت کسی تھی؟ ان کی تھی. اور یہ جو اس کا سٹاف جو تھا پولنگ کا کون اپوائنٹ کرتا تھا؟ ٹیچر اور یہی تھے نا جو ٹیچر تھے یا ہاسپٹل کا سٹاف تھا جو بھی تھا، صوبائی حکومت کے ملازم تھے. ایسے ہی ہے. تو اب سے چلو مقبولیت کا اندازہ ہے. میں ابھی ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ مارچ میں بلدیاتی نظام ختم ہو رہا ہے، بلدیاتی الیکشن کرا لیں، پتہ چل جائے گا. اگر ٹائم پہ ہو جاتا ابھی بھی اگر ناظمین جو ہیں 50 کے قریب 51 52 اپوزیشن کے، 30 31 حکومت کے ہیں، اور ان 4 سالوں میں انہوں نے 1% کا فنڈ بھی ان کو نہیں دیا. جو آج بات کرتے ہیں کہ این ایف سی میں ہمارے پاس اتنے این ایف سی نے اتنے پیسے دینے، وفاق نے یہ کرنا ہے. بھئی آپ نے پروموشنل فائنینس کمیشن کرایا، آپ نے ان کو پیسے دیے. تو آپ ابھی بلدیاتی الیکشن مارچ میں آ رہے ہیں، آپ بہت پاپولر ہیں، آپ الیکشن کرا لیں، پتہ چل جائے گا کہ کون پاپولر ہے.